بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ نے جب خدمت شعیب کے 10 سال پورے کر دیے تو انہوں نے اپنی بڑی بیٹی صفورہ کی شادی حضرت موسیٰ کے ساتھ کر دی۔ حضرت موسیٰ مدین میں باربات ناسخ و توارث 39 سال 1 ماہ اور 1 ہفتے مقیم رہے۔ شادی کے بعد مدین ہی میں آپ کے 2 لڑکے پیدا ہوئے۔ علامہ نعمت اللہ جزائری کا بیان ہے کہ حضرت موسیٰ کی کوئی اولاد نہ تھی اور یہی کچھ الیعقوبی سے بھی ظاہر ہوتا ہے۔ تواریخ میں ہے کہ حضرت موسیٰ جب عرصہ دراز تک مدین میں مقیم رہ کر عازم مصر ہوئے تو انہوں نے حضرت شعیب سے اجازت چاہی۔ حضرت شعیب نے اجازت دے دی اور وہ اپنے بال بچوں کو لے کر با ارادہ مصر مدین سے روانہ ہوئے۔ چلتے چلتے جب 5 دن گزر گئے تو آپ وادی طور سینا میں جا پہنچے۔ جس رات کو آپ طور سینا کے قریب وارد ہوئے سخت سردی تھی اور آپ کے اہل و عیال سردی سے کانپ رہے تھے۔ حضرت موسیٰ سخت پریشان ہوئے اور پوری گھبراہٹ میں ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کہ ناگہاں ان کی نظر کافی دور ایک روشنی پر پڑی۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، تم اسی جگہ ٹھہرو، میں آگ لانے کے لیے جا رہا ہوں۔ چنانچہ آپ روانہ ہو گئے اور چند منٹوں میں اس آگ کے قریب جا پہنچے۔ دیکھا کہ وہ آگ ایک درخت میں روشن ہے۔ جب اس درخت کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ آگ بہت تیز ہے اور درخت کی ہر شاخ میں روشن ہے۔ حضرت موسیٰ نے چاہا کہ آگ اس سے لے کر جمع کی ہوئی لکڑیوں میں لگائیں اور اس مقصد کے لیے جو ہاتھ بڑھایا تو وہ آگ بلند ہو گئی۔ کئی بار آگ حاصل کرنے کی کوشش کی مگر کامیابی نہ ہوئی۔ آخر مایوس ہو کر واپس جانے لگے تو درخت سے آواز آئی، اے موسیٰ۔ حضرت موسیٰ نے لبیک لبیک کہا مگر کسی کو دیکھا نہیں۔ جب 3 بار یہی کیفیت ہوئی تو آواز آئی، اے موسیٰ، میں ہی تمہارا اور سارے عالم کا رب اللہ ہوں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ کے اوسان جاتے رہے، بدن کانپنے لگا، سجدے میں گر پڑے۔ آواز آئی، گھبراؤ نہیں، میں تمہارا رب ہوں، تم وادی مقدس میں ہو، اب اپنا دل بال بچوں سے خالی کر کے صرف میرے ہو جاؤ۔ میں نے تمہیں نبوت دے دی ہے، اب میں جو وہی کروں وہی تم کرو۔ پھر توریت کا نزول شروع ہوا جو 4 آسمانی کتابوں میں سے ایک ہے۔ یہ کہہ کر اس نے پوچھا کہ اے موسیٰ، تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ عرض کی، پالنے والے، میرے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، میں اس پہ تکیہ کرتا ہوں، اس سے اپنی بھیڑوں کو ہکاتا ہوں اور بھی اس سے بہت سے کام لیتا ہوں۔ ارشاد ہوا کہ اسے زمین پر ڈال دو۔ حضرت موسیٰ نے تعمیل ارشاد کی، عصا زمین پر گرتے ہی بہت بڑا اژدہا بن گیا اور اس میں ایسی ہیبت تھی کہ موسیٰ جھجک گئے۔ آواز آئی، ڈرو نہیں، میں اسے پھر اس کی اصلی حالت میں کر دوں گا، اچھا اسے اٹھا لو۔ حضرت موسیٰ نے اسے اٹھایا تو وہ پہلا سا عصا بن گیا۔ اس کے بعد ارشاد ہوا کہ اپنے ہاتھ کی طرف دیکھو۔ جب نظر کی تو وہ نہایت شدید طور پر چمک رہا تھا۔ جب یہ 2 نمایاں معجزات قدرت نے عطا فرمائے تو حکم دیا کہ تم فرعون کی طرف جاؤ اور اس کی ہدایت کرو، وہ اب حد سے بڑھ گیا ہے اور سخت گمراہ ہو گیا ہے۔ حضرت موسیٰ نے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے عرض کی، میرے پالنے والے، تیرا حکم سر آنکھوں پر، لیکن تبلیغ رسالت کی اہمیت تجھے معلوم ہے۔ میں اس سلسلے میں ایک درخواست کرتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار بنا دے۔ ارشاد ہوا، جاؤ، میں نے تمہاری بات مان لی اور نبوت ان کے لیے معین کر دی۔ وہ تمہارے مددگار ہوں گے اور تمہارے ہر موقع پر کام آئیں گے۔ پھر حضرت نے عرض کی، میرے مالک، میرے ہاتھوں ایک کپتی فوت ہو چکا ہے، میں فرعون کے پاس جاؤں گا تو اندیشہ ہے کہ وہ اس سلسلے میں مجھ پر سختی کرے گا۔ ارشاد ہوا، جاؤ اور پریشان مت ہو، فرعون تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکے گا۔ حضرت موسیٰ طور سینا سے روانہ ہو گئے، اپنی بیوی اور بچوں کے پاس گئے اور جس وقت ان کے پاس واپس پہنچے تو باروایت وہ سحر کا وقت تھا۔ بیوی نے پوچھا کہ اتنی دیر کہاں لگا دی اور یہ آپ لے آئے ہو؟ حضرت موسیٰ نے جواب دیا، بارگاہ خالق میں تھا، آگ تو نہیں لایا لیکن نور نبوت لایا ہوں۔ صفورہ خوش ہو گئیں اور سردی کی تکلیف کو بھول گئیں۔ حضرت موسیٰ وادی مقدس سے بال بچوں سمیت با ارادہ مصر روانہ ہوئے۔ یہ لوگ طے مراحل اور قطع منزل طے کرتے جا رہے تھے کہ حدود مصر میں پہنچ گئے۔ ادھر خداوند عالم حضرت ہارون کو نور نبوت سے سرفراز فرما چکا تھا۔ اس نے ہارون کو وحی کی کہ موسیٰ آ رہے ہیں۔
تم ان کے استقبال کے لیے جاؤ۔ چنانچہ وہ رات کے تاریک پردے میں بیرون مصر حضرت موسیٰ کا انتظار کرنے لگے، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون میں عرصہ دراز کے بعد ملاقات ہوئی، آپس میں بغل گیر ہوئے اور پڑھتے مسرت سے رو پڑے۔ پھر باروایت اپنی ماں کے گھر گئے اور رات میں پوشیدہ قیام فرمایا۔ پھر حضرت ہارون کو تفصیلی واقعات بتاتے ہوئے اور ان کی نبوت کے حصول کا واقعہ بیان فرمایا، اور یہ بھی بتایا کہ ہمارے اور تمہارے لیے فرعون کو ہدایت کرنے کا حکم آیا ہے، اور یہ فرمایا گیا ہے کہ تم دونوں جا کر اس کی ہدایت کرو، کیونکہ وہ حد سے زیادہ تجاوز کر گیا ہے۔ 3 دن حضرت موسیٰ خلفت سفر دور کرنے کے بعد ہدایت فرعون کے لیے ہارون سمیت نکل پڑے۔ فرعون کی قصر تک پہنچنا بھی ایک مشکل کام تھا، کیونکہ اس کے گرد بے شمار رکاوٹیں تھیں۔ دربان فرعون تھے، انہار و اشجار بھی تھے، درندے جانور بھی تھے۔ حضرت موسیٰ عصا کو مارتے گئے، دروازے کھلتے گئے اور آپ داخل ہوتے گئے۔ نہ دربانوں کی ہمت پڑی کہ موسیٰ کو روکیں، اور نہ شیروں اور دیگر درندوں سے ہو سکا کہ درمیان میں حائل ہوں۔ آخر الامر آپ 4 ذی الحج کو در قصر فرعون تک پہنچ گئے۔ در فرعون تک پہنچنے کے بعد آپ نے ایک شخص کے ذریعے سے اندرون خانہ اطلاع بھجوائی کہ میں دروازے پر آیا ہوا ہوں اور تیری ہدایت کے لیے آیا ہوں۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ اطلاع ایک منہ چڑھے مسخرے نے اندر پہنچائی تھی، کیونکہ روب فرعون کی وجہ سے کسی درباری کو یہ ہمت نہ تھی کہ فرعون کی خدائی کے خلاف کسی کا پیغام اس تک پہنچائے۔ مسخرے نے اندر جا کر کہا کہ آج میں نے عجیب و غریب بات دیکھی ہے۔ فرعون نے پوچھا کہ تم نے کیا دیکھا ہے؟ مسخرے نے کہا میں نے تیرے در قصر پر 2 ایسے اشخاص کو دیکھا ہے جن کے تیرے قصر تک پہنچنے میں نہ شیر اور درندے حائل ہو سکے اور نہ تیرے مستحکم دروازے حائل ہو سکے۔ اور وہ عجیب بات کہتا ہے۔ فرعون نے پوچھا وہ کہتا کیا ہے؟ مسخرے نے کہا حضور وہ آپ کی الوہیت کے خلاف کسی دوسرے الہ کا ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارا خدا وہ ہے جس نے ہمیں اور فرعون کو اور ساری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ فرعون آگ بگولہ ہو گیا اور حکم دیا کہ دربار میں حمان اور دیگر زعما موجود ہوں۔ جب دربار میں حسب حکم سب لوگ موجود ہوئے تو حضرت موسیٰ اور ہارون کو باہر سے اندر بلوایا اور حضرت موسیٰ کو ڈانٹ کر کہا کہ تم کون ہو؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ میں خدا کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں، اس نے مجھے خاک سے پیدا کیا ہے اور آخری منزل بھی خاک ہی قرار دی ہے۔ فرعون نے کہا میں تمہیں پہچان گیا ہوں اور تم سے پوچھتا ہوں کہ آخر تم کو کیا ہو گیا ہے اور تم کر کیا رہے ہو؟ اے موسیٰ تمہیں شرم نہیں آتی؟ ابھی کل کی بات ہے کہ تم ہمارے گھر میں پرورش پا رہے تھے، پھر تم نے ایک کپتی کو قتل کر ڈالا، پھر تم یہاں سے بھاگ کر رپوش ہو گئے، پھر مدینے میں مزدوری کرنے لگے اور ایک شخص کی بکریاں چرانے پر ملازم ہو گئے، اور اب ایک عرصے کے بعد واپس آ کر بلند و بانگ دعوے کرنے لگے ہو اور میرے علاوہ کسی اور خدا کی خبر دے رہے ہو۔ موسیٰ سنو، خیر اسی میں ہے کہ تم میری خدائی کو مان لو اور بہکی بہکی باتیں نہ کرو۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اے فرعون ہوش کے ناخن لے، خدائی صرف خدا کے لیے زیبا ہے، اس کے علاوہ جو دعوی خدائی کرتا ہے وہ سخت غلطی پر ہے اور اس کا انجام بخیر نہ ہوگا اور وہ آخر الامر برباد ہو کر رہے گا۔ اور اے فرعون یہ بھی سن لے کہ میں نے پہلے ترک مصر تیرے ظلم کی وجہ سے کیا تھا، کیونکہ تو نے قبطی کی موت کی وجہ سے مجھے موت کے گھاٹ اتارنے کا فیصلہ کیا تھا، حالانکہ تیرا یہ فیصلہ بالکل غلط تھا، کیونکہ میں نے اس قبطی کو با ارادہ قتل و موت نہیں مارا تھا بلکہ با ارادہ رفع فتنہ مارا تھا، مگر اتفاقاً وہ مر گیا، لیکن تو نے اس کے عوض مجھے قتل کرنے کا فیصلہ کر دیا تھا۔ بہرحال میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں یہاں سے روانہ ہو کر امان خدا میں چلا گیا اور مدین میں دن گزارتا رہا، یہاں تک کہ خداوند عالم نے مجھے درجہ نبوت پر فائز فرما کر مجھے حکم دیا کہ میں تیری ہدایت کروں، اور اے فرعون اسی مقصد کے لیے تیرے پاس آیا ہوں اور تجھ سے کہتا ہوں کہ وحدانیت کا اقرار کر، میری نبوت کو مان، بنی اسرائیل کو قید سے رہا کر دے اور ان پر مظالم سے باز آ جا۔ فرعون نے کہا بس زیادہ اب باتیں نہ بناؤ ورنہ میں تمہیں قید میں بند کر دوں گا اور پھر کبھی نہ چھوڑوں گا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اے فرعون بس خدا 400 سال تجھے ڈھیل دے چکا ہے اور اب ڈھیل نہیں دینا چاہتا۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنی نبوت کے ثبوت میں اپنے عصا کو زمین پر ڈال دیا۔ عصا موسیٰ کا زمین پر پہنچنا تھا کہ وہ ایک عظیم اژدہا بن گیا، اس کے منہ سے شعلے نکلنے لگے، اس کی آنکھیں انگارے کی طرح چمکنے لگی، اس کی ناک سے دھواں نکلنے لگا، منہ سے مہیب آواز بلند ہونے لگی،
غرض یہ کہ ایسی صورت پیدا ہو گئی کہ سارے دربار میں ہلچل مچ گئی. اژدہا جس طرف رخ کرتا تھا ہر چیز جل کر خاکستر ہو جاتی تھی. بالآخر اس نے فرعون کی طرف رخ کیا. فرعون نے جو ہی اس کا رخ اپنی طرف دیکھا منہ کے بل گر پڑا اور فریاد کرنے لگا, موسیٰ بچاؤ, موسیٰ بچاؤ. حضرت موسیٰ نے با اشارہ خداوندی عصا کو ہاتھ میں اٹھا لیا اور وہ پھر ڈنڈا بن گیا. پھر حضرت موسیٰ نے اپنی نبوت کے ثبوت میں ید بیضا دکھایا اور کہا کہ اے فرعون, اگر تو میری ایک بات مان لے تو میں تیری زندگی کے لیے خدا سے 4 باتیں منوا لوں گی. اس نے پوچھا کہ تمہاری یہ سب باتیں کیا ہیں؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ ہماری بات تو یہ ہے کہ خدا کی وحدانیت کا اقرار کر اور اس کی عبادت کے لیے سر جھکا, اور 4 باتیں جو تیرے لیے ذکر کر رہا ہوں یہ ہیں, تجھے ایسی جوانی مل جائے جس کے عقب میں پیری نہ ہو, تجھے ایسی بادشاہی مل جائے جسے کوئی چھین نہ سکے, تجھے ایسی تندرستی دے دی جائے جس کے قریب بیماری پھٹک نہ سکے, تجھے جنت نصیب ہو جائے. فرعون نے حضرت موسیٰ کے جواب میں کہا کہ میں تمہاری ان باتوں پہ اہل رائے سے مشورہ کروں گا. چنانچہ اس نے اپنی بیوی آسیہ بنت مزاحم سے سب سے پہلے مشورہ کیا. انہوں نے کہا کہ کون عاقل ایسا ہوگا جو موسیٰ کی بتائی ہوئی نعمتوں سے رد گردانی کرے گا. اس کے بعد اس نے دیگر سرکاری اہل رائے سے مشورہ کیا. انہوں نے کہا کہ اب کسی کے سامنے سر جھکانے کا کوئی مطلب نہیں. عرصہ دراز سے لوگ تیرے سامنے سر جھکاتے رہے ہیں, اگر اب تو نے کسی کے سامنے سر جھکا دیا تو یہ بہت بری بات ہوگی. اب رہ گیا موسیٰ کا مذکورہ چیزوں کے متعلق وعدہ, وہ یوں ہی سا ہے, اس کی کوئی وقت نہیں ہے. پھر ان لوگوں نے کہا کہ موسیٰ نے جو دربار میں ڈرامہ کیا ہے تو اس سے متاثر نہ ہو, ان دونوں جادوگروں کا علاج کر اور ان کے کرتب کو ناکام بنا دے تاکہ یہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائیں. فرعون نے پوچھا کہ پھر اس کی کیا ترکیب کی جائے؟ ان لوگوں نے کہا کہ موسیٰ نے دربار میں جادو سے کام لیا تھا, اب تاریخ مقرر کر کے ان کو بھی بلا لے اور اپنے ملک کے جادوگروں کو بھی طلب کر لے, پھر مقابلہ ہو جائے. یقیناً ہمارے ملک میں ایسے ایسے جادوگر ہیں کہ ان کے مقابلے میں موسیٰ ٹک نہیں سکتے. فرعون نے ان لوگوں کی بات مان لی اور جادوگروں کے بلائے جانے کا حکم جاری و نافذ کر دیا گیا, اور باروایت یوم شنبہ جو کہ عاشورہ اور نو روز کے وقت واقع تھا اور عید زینت بھی اسی دن تھی, تاریخ مقرر کر دی گئی اور حضرت موسیٰ کو مطلع کر دیا کہ فلاں مقام پر آ جاؤ, تمہارے جادو کا مقابلہ کیا جائے گا. ایک روایت میں ہے کہ جو مقام متعین کیا گیا تھا اس کا نام اسکندریہ تھا. حضرت موسیٰ کو مطلع کرنے کے بعد فرعون نے تیاری شروع کر دی اور باروایت اکرمہ 70,000 جادوگر سارے ممالک سے طلب کر لیے گئے. پھر ان میں سے 1,000 منتخب کیے گئے, پھر ان میں سے باروایت 80 اور باروایت 72 کو منتخب کیا گیا. ان جادوگروں نے کہا ہم اس مہم میں موسیٰ پر یقیناً غالب آئیں گے. اے فرعون یہ بتا کہ اگر ہم غالب آئے تو ہمیں تیری طرف سے کیا ملے گا؟ فرعون نے کہا ہم تم لوگوں کو سلطنت میں بڑے بڑے عہدوں پر فائز کر دیں گے. ایک روایت میں ہے کہ فرعون نے یہ باتیں ان 4 بڑے جادوگروں سے کی تھی جن کے نام یہ ہیں سابور, آرور, خطوط, مصفا. ان لوگوں نے فرعون سے یہ بھی کہا کہ ہم ہر حال میں موسیٰ سے جیت جائیں گے, لیکن اے فرعون اگر ہمارے کرتب کامیاب نہ ہوئے تو پھر یہ سمجھنا ناگزیر ہوگا کہ موسیٰ کا معاملہ خدائی معاملہ ہے. ابن عباس کا بیان ہے کہ فرعون نے تمام ممالک سے ساحروں کو جمع تو کر ہی لیا تھا, ان کے علاوہ مقام مرما جو ساحروں کا اسکول قائم کیا ہوا تھا ان کے اساتذہ کو بھی بلوا لیا اور سب نے مل کر موسیٰ کی مخالفت میں زور لگایا. ایک روایت میں ہے کہ 2 بہت بڑے ساحر تھے جو سگے بھائی تھے. جب فرعون کا پیغام ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے اپنی ماں سے کہا کہ فرعون نے موسیٰ سے مقابلے کے لیے ہم لوگوں کو بلایا ہے, ہمیں ہمارے باپ کی قبر کا نشان بتا دو. چنانچہ ماں نے نشاندہی کر دی. ان دونوں نے جا کر قبر پر اپنے والد کا نام لے کر پکارا اور کہا کہ 2 شخص آئے ہیں, ان کے پاس ایک عصا ہے جو ہر حال میں کامیاب رہتا ہے. ان لوگوں کے پاس نہ کوئی لشکر ہے نہ کوئی ان کا بظاہر مددگار ہے, لیکن وہ صرف اس عصا کی وجہ سے سب پر غالب رہتے ہیں. ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہماری رہبری کی جائے. روایت علامہ نعمت اللہ جزائری, قبر سے آواز آئی کہ تم اس کے عصا کو چرانے کی کوشش کرو اور یہ دیکھ لو کہ اس پر تمہارا قبضہ ہو جاتا ہے یا نہیں, جبکہ وہ سوتا ہو. اگر تم وہاں پہنچ کر کامیاب ہو گئے تو پھر معاملہ ٹھیک ہے, لیکن اگر اس کے سونے میں وہ عصا تمہارے قابو میں نہ آئے تو سمجھ لینا کہ یہ خدائی بات ہے اور تم لوگ اسے مغلوب نہ کر سکو گے. یہ میں نے اس لیے کہا کہ جادوگر کا جادو سونے کی حالت میں معطل ہو جاتا ہے. وہ قبرستان سے واپس آ کر وہاں پہنچے جہاں حضرت موسیٰ سو رہے تھے. جب یہ عصا کے قریب پہنچے
تو عصا نے ان لوگوں پر حملہ کر دیا اور وہ دونوں مایوس ہو کر چلے گئے۔ الغرض جو مقام فرعون نے مقرر کیا تھا، اس جگہ تمام ساحر جمع ہو کر حضرت موسیٰ کا انتظار کرنے لگے۔ ایک روایت میں ہے کہ ساحران فرعون 60 اونٹوں پر رسیاں لاد کر لائے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ فرعون نے 1 ماہ تیاری کر کے حضرت موسیٰ سے مقابلہ کرایا تھا۔ وہ انتظار ہی کر رہے تھے کہ حضرت موسیٰ اپنے بھائی حضرت ہارون کو لیے ہوئے مقام مباہلہ و مقابلہ میں پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر آپ اپنے عصا پر تکیہ کر کے کھڑے ہو گئے اور ان سے کہا کہ اب تم اپنے کرتب دکھاؤ۔ الیعقوبی میں ہے کہ حضرت موسیٰ نے فرعون کی طرف جانے سے پہلے اپنی بیوی کو شعیب کے پاس پہنچا دیا تھا۔ ان لوگوں نے رسیاں نیز دیگر ہیکل جو اپنے ہمراہ لائے تھے میدان میں چھوڑ دیے۔ وہ ساری رسیاں سانپ بن کر دوڑنے لگی اور لاکھوں کی تعداد میں ایک دوسرے پر حملہ کرنے لگی۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ ذرا جھسکے، فوراً خطاب ہوا، اے موسیٰ گھبراؤ نہیں اور اپنے عصا کو زمین پر ڈال دو۔ وہ عصا اژدہا بن کر ان سانپوں کو نگلنے لگا اور تھوڑی دیر میں تمام سانپوں کو نگل گیا۔ جب سانپوں کو نگل چکے تو اس نے قصد کیا کہ کسرے فرعون کو نگلنے کا۔ یہ دیکھ کر فرعون وہاں سے بھاگ نکلا۔ پھر حضرت موسیٰ نے ہاتھ بڑھا کر اژدہے کو اٹھا لیا اور وہ ہاتھ میں ڈنڈا بن گیا۔ اسی قسم کا واقعہ حضرت امام رضا علیہ السلام اور حضرت امام علی نقی علیہ السلام کے زمانے میں شیر قالین سے متعلق رونما ہوا ہے۔ مورخین کا بیان ہے کہ اس وقت ایسا عظیم ہنگامہ برپا ہو گیا اور ایسی بھگدڑ مچ گئی کہ 25,000 افراد کچلے گئے۔ فرعون کو شکست فاش ہوئی اور اسی میدان میں اب کے 70 قبائل مسلمان ہو گئے اور جادوگروں میں تقریباً سبھی موسیٰ اور خدائے موسیٰ پر ایمان لے آئے اور سحر کرنے والے سجدے میں گر پڑے۔ یہ دیکھ کر فرعون نے ساحروں اور نمایاں افراد سے کہا کہ تم لوگ مجھ سے اجازت لیے بغیر مسلمان ہو گئے ہو، اب تمہاری سزا یہ ہے کہ تم کو پھانسی دی جائے اور تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں۔ چنانچہ اس نے حکم دیا کہ ان لوگوں کو جمع کر کے جو موسیٰ پر ایمان لائے ہیں پھانسی دے دی جائے اور ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں۔ چنانچہ ان لوگوں کو بلا کر تنبیہ کی گئی۔ ان لوگوں نے کہا کہ چشم دید دلائل نے موسیٰ کی نبوت اور ان کی خدائی کو ثابت کر دیا ہے، لہٰذا ہم ایمان لے آئے ہیں۔ تو جو کرنا چاہتا ہے کر، ہم ایمان کے لیے ہر شدت و تکلیف کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ فرعون نے جب ان کے عزم و استقلال کو دیکھا اور اچھی طرح سمجھ گیا کہ یہ بات نہ مانیں گے تو ان کے ہاتھ پاؤں کٹوا دیے اور انہیں دار پر کھنچوا دیا۔ علامہ جزائری لکھتے ہیں کہ فرعون وہ پہلا شخص ہے جس نے ایمانداروں کے ہاتھ پاؤں کٹوائے اور انہیں سولی پر چڑھوایا۔ جب ساحروں کا قتل عام جاری تھا، جناب حزقیل مومن آل فرعون جو عرصے سے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے، انہوں نے اپنا ایمان ظاہر کر دیا اور وہ بھی قتل کر دیے گئے۔ ان کے بعد ان کی بیوی جو کہ فرعون کی لڑکی انسا کی ماشطہ تھی، اس کو اور اس کے سب بچوں کو ایک کے بعد دیگرے تندور میں ڈال کر جلوا دیا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ زوجہ حزقیل کے سر پر تشت میں آگ بھروا کر رکھ دیا اور اس میں اس کے چھوٹے بچے کو ڈال کر جلا دیا گیا۔ زوجہ فرعون جناب آسیہ بنت مزاحم نے زوجہ حزقیل کے قتل کے بعد دیکھا کہ اس کی روح ملائکہ بڑے احترام سے لیے جا رہے ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ گیا۔ اسی دوران فرعون داخل خانہ ہوا اور اس نے آسیہ سے قتل کا واقعہ بیان کیا تو آسیہ نے کہا کہ خدا تجھے غارت کرے، تو کیا کر رہا ہے؟ فرعون نے کہا تجھے جنون ہو گیا ہے جو بہکی بہکی باتیں کرتی ہے۔ انہوں نے کہا میں بہکی باتیں نہیں کرتی بلکہ میں اپنے رب، تیرے رب اور ساری دنیا کے رب پر ایمان لائی ہوں۔ یہ حالت دیکھ کر فرعون نے مادر آسیہ کو بلوایا اور اس سے کہا کہ تمہاری بیٹی بڑے غلط راستے پر چل رہی ہے، اس سے کہو کہ موسیٰ کے اللہ سے بیزاری کرے ورنہ میں اسے قتل کر دوں گا۔ مادر آسیہ نے آسیہ کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ یہی کہتی رہی کہ میں کبھی ایمان سے نہ پھروں گی۔ بالآخر ان کے ہاتھ پاؤں 4 میخوں میں کھنچوا کر بنوا دیے اور اسی حالت میں انتقال کر گئیں۔ علامہ نعمت اللہ جزائری تحریر فرماتے ہیں کہ عالم عذاب میں خدا نے انہیں جنت میں ان کا شاندار مکان دکھلا دیا تھا اور عذاب کی سختی کو ان سے برطرف کر دیا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ ان کے جسم پر پتھر رکھ کر انہیں قتل کیا گیا اور ان کو خدا نے آسمان پر اٹھا لیا اور وہ جنت میں موجود ہیں۔ عجائب القصص۔ فرعون حضرت موسیٰ سے شکست کھانے کے بعد بنی اسرائیل پر مزید سختی کے لیے تل گیا اور اس نے قبطیوں کو ہدایت کر دی کہ ان پر ہر قسم کی سختی کی جائے۔
چنانچہ سخت عذاب میں مبتلا کر دیے گئے۔ ایک دن ان کے سربراہ حضرت موسیٰ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے حالات سے متعلق فریاد کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ نے تسلی دی اور کہا کہ عنقریب تم اچھے حالات سے ہمکنار ہوگے، گھبراؤ نہیں۔ پھر حضرت موسیٰ نے فرعون کی ہدایت کا سلسلہ جاری کیا، مگر نہ وہ راہ راست پر آیا اور نہ اس نے بنی اسرائیل کو قید سے چھوڑا اور نہ ان پر سختی میں کمی کی، جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ کو سخت زحمت اور تکلیف تھی۔ بالآخر آپ نے بددعا کی اور آل فرعون مختلف عذابوں میں یکے بعد دیگرے مبتلا ہوئے۔ مورخین کا بیان ہے کہ سب سے پہلے قحط شروع ہوا جو 3 سال مسلسل جاری رہا، پھر طاعون کا عذاب آیا جس میں کافی افراد ہلاک ہوئے، پھر ایک قسم کے کیڑے کا عذاب آیا جس نے تمام زراعت وغیرہ تباہ کر دیا، پھر ایک ہفتے کے بعد جوؤں کا عذاب آیا جو 1 ہفتہ رہا۔ ان جوؤں نے درخت، برتن، زراعت، باغ، گھر، کھانا، پانی، جسم، آنکھ، پلک، غرض یہ کہ سب کچھ تباہ کر دیا۔ پھر مینڈکوں کا عذاب نازل ہوا اور ہر چیز میں مینڈک پیدا ہو گئے، کھانا پینا سب حرام ہو گیا۔ پھر آب نیل کو کپتیوں کے لیے خون کر دیا گیا۔ اسی دریا سے بنی اسرائیل پانی لیتے اور پیتے تھے تو پانی پانی رہتا تھا، اور جب کپتی لیتے اور پیتے تو خون ہو جاتا تھا۔ یہ حالت بھی 1 ہفتے رہی۔ آخر الامر فرعون نے وعدہ کیا کہ بنی اسرائیل کو قید سے چھوڑ دے گا اور ان پر سختی نہ کرے گا، اور اسی مقصد کو لیے حضرت موسیٰ سے کہا کہ پانی کو بحال کرا دو۔ حضرت موسیٰ نے دعا کی اور پانی ٹھیک ہو گیا، لیکن پھر بھی فرعون نے وعدہ وفائی نہ کی۔ حضرت موسیٰ نے مجبور ہو کر باروایت روزۃ الصفا 7ویں مرتبہ بددعا کی۔ پھر چند دنوں مختلف قسم کے عذاب نازل ہوئے، مگر فرعون اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا۔ ایک روایت میں ہے کہ آبلوں کا عذاب بھی نازل ہوا تھا۔ عجائب القصص میں ہے کہ آبلے انہی کے زمانے میں پہل بطور عذاب پیدا ہوئے اور اب رہتی دنیا تک رہیں گے۔ واقع جادوگری کے بعد سے ترک مصر تک موسیٰ مختلف عذابوں میں فرعونیوں کو مبتلا کراتے رہے، لیکن وہ ایمان نہ لائے۔ یہ مدت 20 سال کی تھی۔ تبری میں ہے کہ جس نے سب سے پہلے اینٹ پختہ کی وہ فرعون تھا۔ فرعون حضرت موسیٰ سے شکست کھانے کے بعد بزام ناقے سے خدا کے موسیٰ کو معاذ اللہ مارنے کے لیے آمادہ ہوا، اور اس نے ایک نہایت ہی بلند محل بنوایا جس میں دیگر ملازمین اور مزدوروں کے علاوہ 50,000 معمار کام کرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ اتنا طویل بنا تھا کہ اس پر چڑھنے کے لیے 1 سال کی مدت درکار ہوتی تھی۔ ارائس سلبی میں ہے کہ یہ محل 7 سال میں تیار ہوا تھا اور اتنا بلند تھا کہ جب سے دنیا قائم ہوئی ہے اس سے بڑا محل کہیں نہیں بنایا گیا۔ جب وہ محل تیار ہو گیا تو فرعون تیر کا من لے کر اس خیال سے کہ آسمان نزدیک ہو گیا ہوگا اس پر چڑھا، مگر آسمان بالکل اتنا ہی دور معلوم ہوا جتنا زمین سے دور تھا۔ الغرض اس نے ایک تیر آسمان کی طرف پھینکا۔ خدا نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ اسے خون آلود کر دو، چنانچہ وہ تیر خون آلود پلٹا اور اس نے کہا کہ میں نے خدا موسیٰ کو مار لیا ہے، نعوذ باللہ۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل نے ایک پر مارا اور محل کے 3 ٹکڑے ہو کر مختلف ممالک کے عالم میں جا گرے اور بے شمار جانیں ضائع ہوئیں۔ آخر الامر جب فرعون ہر طرف سے اپنے خدائی کو کامیاب بنانے سے مایوس ہو گیا تو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو کیسے رہا کر دیا جائے اور ان کے ساتھ سختی ختم کر دی جائے۔ چنانچہ سب قید سے رہا ہو گئے اور حضرت موسیٰ کو ان کی نجات کے لیے پروگرام مرتب کرنے میں کامیابی نصیب ہوئی۔ متعدد عذابوں میں مبتلا ہونے کے بعد فرعون نے بنی اسرائیل کو قید و بند سے رہا تو کر دیا، لیکن ان کو کہیں باہر جانے کی اجازت نہ تھی اور اسی مقصد کے لیے ان کو قید میں رکھا تھا۔ خیال یہ تھا کہ اگر یہ مصر سے چلے جائیں گے تو بہت سے ملکی نظام درہم برہم ہو جائیں گے اور ملک کی آبادی میں کافی کمی پیدا ہو جائے گی، کیونکہ تعداد لاکھوں کے حساب میں ہے اور بہت کافی ہے۔ لیکن رہائی کے بعد وہ ان لوگوں کو قیام مصر پر مجبور کر کے کامیاب نہ ہو سکا۔ مورخین کا بیان ہے کہ رہائی کے تھوڑے دن بعد حضرت موسیٰ کو خدا نے ترک مصر کا حکم دیا۔ حضرت موسیٰ نے اعیان و اشراف بنی اسرائیل کو طلب فرما کر ان کے سامنے وحی کے مضمون کو دہرایا اور کہا تم لوگ مصر سے چلنے کے لیے تیاری کرو، اور اس کے لیے 1 ماہ کی مدت معین کر دی۔ وہ لوگ اپنے عوام کو تیار کرتے رہے اور ساری تیاری پوری تیزی کے ساتھ ہوتی رہی، لیکن روانگی کا جب ارادہ کرتے تھے کوئی نہ کوئی رکاوٹ پیدا ہو جاتی تھی، یہاں تک کہ 1 ماہ کی مدت گزر گئی۔ حضرت موسیٰ نے پھر ان لوگوں کو جمع کر کے ہدایت کی کہ روانگی میں عجلت سے کام لو،
ان لوگوں نے کہا کہ ہم تو پوری اجرت کر رہے ہیں، لیکن ایک مشکل کی وجہ سے اب تاخیر ہو رہی ہے، ورنہ ہم تیار ہو چکے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ وہ مشکل کیا ہے؟ ان لوگوں نے جواب دیا کہ مشکل یہ ہے کہ حضرت یوسف کا تابوت نہیں ملتا، اور انہوں نے اپنے انتقال کے وقت یہ کہا تھا کہ آج سے 400 برس بعد حضرت موسیٰ پیدا ہوں گے اور وہیں پلے بڑھیں گے اور سلطنت ناخوشگوار حالت میں وہ بنی اسرائیل کو ہمراہ لے کر مصر سے نکل جائیں گے۔ وہ وقت جو ان کے نکلنے کا ہوگا دھیان سے نہ اترنے پائے اور نسلن بعد نسلن ان کی ہدایت جاری رہے کہ ان کے ساتھ میرا تابوت بھی نکلے گا، یعنی جب حضرت موسیٰ کے زمانے میں اور ان کے ہمراہ بنی اسرائیل جانے لگے تو میرے تابوت کو ہمراہ لے جائیں اور میرے آباء و اجداد کی قبر کے قریب دفن کر دیں۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اچھا تلاش کرو اور ضرور تلاش کرو۔ چنانچہ لوگ تلاش کرنے میں لگے رہے، یہاں تک کہ ایک بہت بوڑھی عورت کی طرف نشاندہی کی گئی اور بتایا گیا کہ اگر علم ہے تو اسی کو ہے، ورنہ کوئی نہیں جانتا۔ لوگ اس عورت کے پاس گئے جس کا نام باروایت علامہ نعمت اللہ جزائری مریم بنت موسیٰ تھا، اور باروایت ابن واضح الیعقوبی شارع بنت اشرین یعقوب تھا۔ اس نے چند شرائط کے ساتھ نشاندہی کا وعدہ کیا اور حضرت یوسف کا تابوت دستیاب ہو گیا۔ خداوند عالم نے روانگی کے وقت حضرت موسیٰ کو وحی کی کہ تابوت یوسف برآمد کر لو اور اپنے ہمراہ اسے بھی لیتے جاؤ۔ چنانچہ حضرت موسیٰ نے معلومات حاصل کی، معلوم ہوا کہ ایک نہایت ضعیفہ ہے جس کا اسے علم ہے کہ تابوت یوسف کہاں ہے۔ حضرت موسیٰ نے اسے طلب فرمایا تو اس نے کہا میں بتا سکتی ہوں اور بتاؤں گی، اس شرط پہ کہ آپ میری 4 خواہشیں تسلیم کر لیں۔ میں زمین گیر ہوں، میرے پاؤں درست کر دیں، میں بوڑھی ہو گئی ہوں، میری جوانی پلٹا دیں، میں اندھی ہوں، مجھے بینائی عطا کر دیں، میں نادار غریب عورت ہوں، مجھے جنت میں اپنے ساتھ رکھنے کا وعدہ فرما لیں۔ حضرت موسیٰ نے ان باتوں کو سنا تو آپ کو بہت محسوس ہوا کہ ایسے نازک حال میں اس قسم کے سوالات کرتی ہے، لیکن فوراً وہی آئی کہ اے موسیٰ، یہ جو خواہش رکھتی ہے اسے منظور کر لو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ نے اس کی بات مان لی اور وہ بہرور ہو گئی۔ پھر اس نے نیل کے کنارے جا کر جگہ بتائی اور تابوت جو سنگ مرمر کا بنا ہوا تھا پانی سے برآمد کر لیا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ چاند کی روشنی روک دی گئی تاکہ اہل مصر کو بنی اسرائیل کی روانگی کا علم نہ ہو سکے۔ ایک روایت میں ہے کہ مصر سے روانگی میں تاخیر اس لیے ہو رہی تھی کہ یہ لوگ اس وقت تابوت یوسف کی طرف متوجہ ہوئے جب انہیں یہ یاد آیا کہ تابوت لے جانے کی وصیت ہے، اور جب تک تابوت ہمراہ نہ لیا جائے گا مصر سے نکلنا قدرتاً ناممکن ہے۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ راستہ بھول جاتے تھے اور تاخیر ہوتی جاتی تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ نے اعلان کرایا تھا کہ جو تابوت یوسف کی نشاندہی کرے گا اس کی ہر حاجت مانی جائے گی۔ چنانچہ زن پیرزا نے نشاندہی کرنے کے بعد اپنی حاجات منظور کرائیں۔ غرض یہ کہ حضرت موسیٰ کے اس خفیہ اعلان پر کہ فلاں مقام پر طلوع قمر کے فوراً بعد سب لوگ جمع ہو جائیں، وہ سب اس مقام پر جمع ہو گئے۔ ان کی تعداد 18,80,000 تھی اور حضرت موسیٰ بھی تابوت لے کر اس وقت وہاں پہنچ گئے جبکہ نصف شب قریب تھی اور پوری آدھی رات کو وہاں سے روانہ ہو گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ روانگی شب یکشنبہ نہم محرم کو عمل میں آئی۔ اہل کتاب کا بیان ہے کہ حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر شب 5 شنبہ بنرس دہم نسا کو مصر سے روانہ ہوئے۔ ایک روایت میں ہے کہ بنی اسرائیل اس دن کو جس دن انہیں آزادی ملی ہے یوم عید قرار دیتے ہیں۔ الغرض حضرت موسیٰ مصر سے روانہ ہوئے اور روانگی کا انداز یہ قرار دیا کہ حضرت ہارون کو مقدمہ کے طور پر اپنے گروہ کے آگے کیا اور اسباط یہودا اور لاوا کو نسل سے جو سردار تھے ان کو میمنہ اور میسرہ پر رکھا، اور یوشع بن نون اور نیز اشراف سبط یوسف اور ابن یامین کو قلب میں قرار دیا اور خود سب سے پیچھے ہو گئے۔ مختصر یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بحکم خدا تقریباً 20 لاکھ افراد کو لے کر مصر سے روانہ ہوئے اور مقام عین الشمس پر منزل گیر ہو کر آگے بڑھے اور مقام غارمو جا کر ٹھہر گئے۔ پھر صبح ہوتے ہی وہاں سے روانہ ہوئے۔ اسی طرح منزلیں طے کرتے ہوئے چلے جا رہے تھے یہاں تک کہ دریائے پیکرا قلزم کے کنارے جا پہنچے۔ حضرت موسیٰ کے روانہ ہونے کے بعد جب صبح کو فرعون اور فرعونیوں کو حضرت موسیٰ اور جملہ بنی اسرائیل کے چلے جانے کی اطلاع ملی تو فرعون نے فوراً جمع لشکر کا حکم دیا اور پوری تیاری کے ساتھ پیچھا کرنے کا تہیہ کیا۔ ایک روایت کے بنا پر فرعون نے 24 لاکھ کا لشکر تیار کر لیا جبکہ حضرت موسیٰ کے پاس 6,70,000 نوجوان تھے
जो निहत्थे थे और इनके पास जंग का कोई सामान न था। सुबह को फिरौन रवाना होने वाला था कि दफवतन कप्तियों में ऐसी बीमारी पैदा हो गई कि तकरीबन हर घर से बाकरा लड़कियां और औरतें फौत हो गईं। फिरौन वाले इनकी तजहीज़ व तकफीन में मशगूल हो गए, यहाँ तक कि सारा दिन गुजर गया और सारी रात खत्म हो गई। फिर बवक्त सुबह इन काफिरों की तलाश मूसा और बनी इसराइल में रवानगी अमल में आई। फिरौन ने अपने 24 लाख के लश्कर की इस तरह तरतीब दी कि 6 लाख का मुकदमा अलजैश करार दिया, 6 लाख मैमना, 6 लाख मैसरा, 6 लाख कल्ब में करार देकर रवाना हुआ और सिर्फ 6 घंटे में हजरत मूसा के लश्कर को जा लिया। लश्कर फिरौन का पहुंचना था कि बनी इसराइल में फरियाद और वावैला का शोर मच गया। हजरत मूसा ने फरमाया कि घबराओ नहीं, खुदा ने हर किस्म की हिफाजत का वादा किया है और इसका वादा गलत नहीं हुआ करता। हजरत अभी इन लोगों को समझा ही रहे थे कि हजरत जिब्राइल आ पहुंचे और इन्होंने कहा कि आप पानी पर अपने असा को मारिए, रास्ता वाह हो जाएगा। चुनाचा उन्होंने अपना असा पानी पर मारा और ता आखिर वसी रास्ता बन गया। आपने बनी इसराइल से कहा कि तुम सब इसमें दाखिल हो जाओ। इन्होंने कहा हम 12 कबाइल हैं, एक रास्ते से ना जाएंगे। हजरत मूसा ने 11 मकामात पर और असा मारा और 12 रास्ते वहां हो गए, तब ये दाखिल हो गए। लेकिन फिर ये एतराज किया कि हम रास्ता चल रहे हैं, एक कबीले को दूसरे की खबर नहीं, लिहाजा ऐसा इंतजाम किया जाए कि एक दूसरे को देखते जाए। चुनाचा आपने पानी की हर दीवार पर असा मारा और उसे हुक्म दिया कि थोड़े थोड़े फासले पर ताक यानी रोशनदान बन जाए। चुनाचा ऐसे ही हुआ। एक रिवायत में है कि हजरत मूसा आखिर तक बाहर रहे और जब ये सब निकल गए यानी पानी में दाखिल हो गए तो आखिर में हजरत मूसा दाखिल हुए। एक रिवायत में है कि रोशनदान हजरत मूसा के पानी में दाखिल होने से पहले बने थे। एक रिवायत में है कि जब आखिर में हजरत मूसा दाखिल हुए तो इनके हमराह जो लोग थे उन्होंने ख्वाहिश की थी कि हम दीगर कबाइल से बेखबर हैं, लिहाजा रोशनदान बनाए जाएं। चुनाचे हजरत मूसा ने रोशनदान बनने का हुक्म दिया था। अलगैर जब सारा गिरोह हजरत मूसा का पानी में दाखिल हो गया तो आखिर में हजरत मूसा भी दाखिल हो गए और 4 घंटे में सारा रास्ता तय किया गया। इधर हजरत मूसा के गिरोह का आखिरी हिस्सा पानी में रह गया था कि उधर फिरौन का इब्तिदाई लश्कर पानी में दाखिल हो गया। इधर हजरत मूसा पानी से बरामद हुए और उधर फिरौन का सारा लश्कर पानी में दाखिल हो गया। खुदा ने हवा को हुक्म दिया, इसने पानी की तहों और दीवारों को मिला दिया और दरिया बदस्तूर दरिया बन गया और सब फिरौनी और फिरौन पानी में डूबकर मर गए। एक रिवायत में है कि मरते वक्त फिरौन ने ईमान का इजहार किया, मगर चूंकि आखिरी वक्त ईमान लाना मुफीद नहीं होता, इसलिए इसको भी ईमान लाना फायदा न पहुंचा सका। हजरत इमाम रजा अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि जबकि फिरौन ने ईमान का इजहार कर दिया था तो फिर खुदा ने इसे क्यों गर्क कर दिया। आपने इरशाद फरमाया कि वो इस वक्त ईमान लाया था जब इन पर अजाब आन पड़ा था और ऐसी सूरत में ईमान लाना काबिल कबूल नहीं है और ये हुक्म खुदावंदे आलम का अगले पिछले सबके लिए है और हमेशा रहेगा। बराए मेहरबानी हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे भी हमारी वीडियोस आपको बराबर मिलती रहे।